اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر کے بارے میں اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، بہت اختلاف ہے، بس میں نے مکہ مکرمہ اختیار کیا ہے۔ سورہ دہر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 98ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 76ویں نمبر پر ہے، اور سورہ رحمان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا، اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک پیکر حسن و جمال کی صورت میں جب باہر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو رب کے سامنے اکڑتا اور اتراتا ہے۔ اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں، جب میں عالم نیست میں تھا تو مجھے کون جانتا تھا، منی کا گندہ قطرہ تھا تو کون جانتا تھا مجھے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفہ سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ملے جلے کا مطلب مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا، اور پھر ان کا مختلف اطوار سے مختلف دوروں سے گزرنا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک میں کہا گیا کہ تاکہ تمہیں آزمائیں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے۔ یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، بہت زیادہ کوانٹیٹی وہاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا چاہے نا شکرا، یعنی اسے سماعت اور بصارت کی قوت عطا کی تاکہ وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکے، اور اس کے بعد اطاعت یا معصیت دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکے۔ یہ اللہ جل جلالہ عمن والو فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یقیناً ہم نے بے ایمانوں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی سی اس کی بھی تشریح سن لیجئے، تفصیل تو انشاءاللہ میری تفسیر میں دیکھ لیجئے گا، تھوڑی تشریح بتا دیتا ہوں۔ یعنی مذکورہ قوتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے خود بھی انبیاء علیہ السلام اپنی کتابوں اور داعیان حق کے ذریعے سے صحیح راستے کو بیان اور واضح کر دیا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بندہ بن جائے، یا معصیت کا راستہ اختیار کر کے اس کا ناشکرہ بن جائے۔ جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقها او معتقها، الحدیث رواہ مسلم۔ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، پس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کرا لیتا ہے، یعنی اپنے عمل و کسب کے ذریعے سے ہلاک
یہ آزاد کراتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ساری آیتوں کا، اگر شر کمائے گا تو اپنے نفس کو ہلاک، اور خیر کمائے گا تو نفس کو آزاد کرا لے گا۔ اس لیے دعا کیجئے، پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ مجھے خیر البریہ میں شامل فرما اور شر البریہ سے میری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ مسلم شریف میں ہے۔